اسمبلی کا رخ کرتے ہیں جہاں پر اس وقت بجٹ اجلاس جاری ہے۔ بجٹ پیش کرتے ہی اپوزیشن نے ہنگامہ آرائی شروع کر دی ہے۔ جناب اسپیکر، جس ملک میں 90 لاکھ سے زیادہ بچے نہ جا رہے ہو، ایک بیڈ پر 3 مریض ہو اور لوگ ہسپتالوں کے برآمدوں میں موت کے منہ میں چلے جاتے ہو، وہاں کی ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ کیا ایک عام پاکستانی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ اس کے حصے کا بجٹ کاسمیٹک پروجیکٹس پر کیوں لگایا دیا گیا؟ جناب اسپیکر، معزز عوام، یہ سوال کرنے میں بھی حق بجانب ہے کہ پنجاب جیسا بڑا اور ہمیشہ سے مالی طور پر مستحکم صوبہ اچانک کس طرح 94 ارب روپے کے خسارے میں گیا۔ اس کے پیچھے مالی بے ضابطگیوں کی ایک طویل داستان ہے جس کا ذکر بجٹ کی اس تقریر میں ممکن نہیں۔ گزشتہ مالی سال کے اختتام پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے 41 ارب روپے کا اوور ڈرافٹ لینے کے باوجود پنجاب حکومت کے پاس کانٹریکٹر کے 57 ارب روپے کے بلز کی ادائیگی کے لیے بھی رقم نہیں تھی، اور اسی وجہ سے حکومت پنجاب کے خلاف 142 کیسز چلے۔ اس طرح حکومتی قرضہ گزشتہ مالی سال کے اختتام پر 1100 ارب روپے سے بھی تجاوز کر چکا تھا، جس کی پنجاب کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جناب اسپیکر، میں اس معزز ایوان کے سامنے گزشتہ حکومت کے ADP 2017-18 کی حقیقت بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اعلان کردہ ترقیاتی منصوبہ جات کے تحت پروگرام میں رکھے گئے 635 ارب روپے کی رقم کے مقابلے میں ایکچوئل یوٹیلائزیشن صرف 411 ارب روپے کی گئی، یعنی کہ 1/3 سے زیادہ جو رقم رکھی گئی وہ کاغذوں کی حد تک ہی محدود تھی۔ ہم بھی اگر چاہتے تو اس طرح کا غیر حقیقی بجٹ پیش کر سکتے تھے، تاہم ہم نے عوام کو حقائق بتانے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ وطن عزیز کو درپیش شدید مالی بحران کے پیش نظر وفاقی حکومت کی درخواست پر 148 ارب روپے کی خطیر رقم بجٹ سرپلس کے طور پر مختص کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کو درپیش سنگین معاشی بحران کی وجہ سے صوبائی حکومت نے انتہائی ذمہ داری سے کام لیتے ہوئے کفایت شعاری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ میں یہاں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ رقم حکومت پنجاب کے اپنے پاس موجود رہے گی اور آئندہ مالی سال کے دوران ہر قسم کے ترقیاتی اخراجات کے لیے دستیاب ہوگی، جس کے لیے ہم ایک جامع حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں۔ یہ خطیر رقم نئے بلدیاتی اداروں کے ذریعے عوامی بہبود اور ترقی کے منصوبوں پر بھی خرچ کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، یہ معزز ایوان PTI کی حکومت کی ترجیحات سے بخوبی واقف ہے۔ ان ترجیحات میں ہیومن ڈیولپمنٹ اور سوشل سیکٹرز میں بہتری سر فہرست ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان کا اعلان کردہ 100 ڈے ریفارم ایجنڈا حکومتی منصوبہ بندی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ 100 روزہ پلان بنیادی طور پر گورننس میں بہتری، مضبوط فیڈریشن، اکنامک گروتھ کی بحالی، زراعت کی ترقی، آبی وسائل کی کنزرویشن اور سوشل سیکٹرز میں امپروومنٹ کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی اور لیجسلیٹو ریفارمز بھی اس کی بنیادی جزو ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک مضبوط اور جامع لوکل گورنمنٹ نظام پر یقین رکھتی ہے اور پنجاب میں ایک انقلابی نظام متعارف کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں تیزی سے قانون سازی کی جائے گی۔ جناب اسپیکر، اس 100 روزہ پلان کے مطابق حکومت پنجاب ینگ انٹرپرینیورز، انویسٹرز اور کسانوں کے لیے بھی اکنامک پیکج لانچ کرنے جا رہی ہے۔ اس طرح ایک جامع جاب کریشن اسٹریٹجی بھی متعارف کرائی جا رہی ہے، جس کے تحت نوجوانوں کے لیے روزگار کے ان گنت مواقع فراہم ہوں گے۔ پنجاب میں سیاحت کا فروغ بھی حکومت کی مرکزی ترجیحات میں شامل ہے۔ اس بجٹ میں حکومت کسان بھائیوں کے لیے آسان کریڈٹ اور 1 ونڈو آپریشن کی فراہمی کے ساتھ ساتھ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی لگائے جائیں گے۔
خواتین کو معاشرے میں ان کا جائز مقام دلانے کے لیے ویمن ایمپاورمنٹ کی ایک جامع حکمت عملی ترتیب دی جا رہی ہے۔ اسی طرح لیبر لاز میں ایسی ترمیم متعارف کروائی جا رہی ہیں جن کا مقصد مزدور کے حقوق کا تحفظ، ان قوانین میں جس میں پنجاب آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ ایکٹ، پنجاب منیمم ویجز ایکٹ 2018، پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ 2018 شامل ہے۔ جناب اسپیکر، تحریک انصاف کا ریفارم ایجنڈا عوام دوست ہے، جس کا مرکز پاکستان کی عوام ہے۔ صوبے کے آئندہ 5 سال ترقیاتی منصوبہ بندی، عوام کی بنیادی ضروریات، خوراک، تعلیم، صحت، روزگار اور اپنا گھر کو مد نظر رکھ کر ترتیب دی گئی ہے۔ تبدیلی کا دوسرا عنصر جو وطن عزیز کو قرض کی لعنت سے نجات دلائے گا وہ صنعت کا فروغ اور کاروبار میں اضافہ ہے، جسے ایز آف ڈوئنگ بزنس، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اخراجات پر کنٹرول اور محصولات کے نظام میں تبدیلی کے ذریعے ممکن بنایا جائے گا۔ جناب اسپیکر، محصولات کے نظام میں تبدیلی صرف آٹومیشن تک محدود نہیں بلکہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کرتے۔ ٹیکس کا پروگریسو سسٹم غریب عوام پر بوجھ میں کمی کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ٹیکس پیئر کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک ایک پائی کا حساب دیں گے۔ تحریک انصاف ماضی کی طرح نمائشی ترقیاتی منصوبوں پر عمل پیرا نہیں ہوگی۔ منصوبہ بندی ایویڈنس بیسڈ اور آؤٹ کم اورینٹڈ ہوگی تاکہ عوام تک حقیقی تبدیلی کے ثمرات پہنچے جا سکیں۔ ناظرین، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ وزیر خزانہ پنجاب مخدوم ہاشم اس وقت پنجاب کا 2018-19 کا بجٹ پیش کر رہے ہیں۔ بجٹ پیش کرنے کے ساتھ ہی ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع ہوئی۔ 26 ارب 51 کروڑ روپے ہوگا۔ مالی سال 2018-19 میں جنرل ریونیو ریسیٹ کی مد میں 16,052 روپے کا تخمینہ ہے۔ فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کو 1276 ارب روپے کی آمدن متوقع ہے۔ صوبائی ریونیو کی مد میں 376 ارب روپے کا ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے، جس میں ٹیکسز کی مد میں 276 ارب روپے اور نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 100 ارب روپے شامل ہے، جس میں تنخواہوں کی مد میں 313 ارب روپے، پینشن کی مد میں 260 ارب روپے، مقامی حکومتوں کے لیے 238 ارب روپے اور سروس اخراجات کے لیے 305 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب، یہ میں نے جو آپ کو بتایا یہ 2018-19 مالی سال میں جاریہ اخراجات کا کل تخمینہ تھا جو 1264 ارب روپے ہے۔ جناب اسپیکر، یہ سرکل ڈلیوری اخراجات بنیادی طور پر عوام کو تعلیم، صحت، امن و امان کے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی، پینے کے صاف پانی اور دیگر ضروری خدمات مہیا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ سالانہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 238 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر واضح کر دیتا ہوں کہ سابقہ حکومت کی ناقص پالیسیوں اور مالی بے ضابطگیوں کی وجہ سے پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں کمی کرنا ناگزیر تھا، لیکن میں عوام کو